ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم الحكيم أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله
ایمانداروں مدد حاصل کرو، صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور نہ کہو اس شخص کے لیے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ہے مردے، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، عظمت و بزرگی، کبریائی، بڑائی نبی اکرم رسول محتشم سید دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات والا صفات دے درود مقدس پڑھن تو بعد حضرات، قرآن جیسی دنیا تے کتاب کوئی نہیں۔ پھر دوبارہ انہاں لفظاں نوں اپنی دل دی تختی تے نوٹ کر لینا، یہ ساڈے ایمان اور عقیدے دی بات ہے۔ قرآن جیسی دنیا کی کتاب کوئی نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا نبی کوئی نہیں۔ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی پیغمبر نہیں، اور صحابہ جیسی کوئی جماعت نہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت ہوگا جو میرے اور تواڈے پہلے لوگ جو صحابہ تو بعد ہوئے اور قیامت تک صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ساڈے درمیان واسطہ ہے۔ صحابہ کرام کے ذریعے ساڈے تک دین پہنچیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے مالک بن حویرث جو وفد آیا، انہوں نے جان لگیا کچھ ہدایتاں دتیاں۔ آپ نے ایک بات دے اندر یہ کہی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اودا نماز پڑھے ہو جداں مینوں نماز پڑھدیاں دیکھیا۔ اے حکم اج میرے لیے آ تواڈے لیے آ، قیامت تک جننے مسلمان انہاں نوں یہ حکم اودا نماز پڑھو جداں تسی مینوں نماز پڑھدیاں دیکھیا ہو۔ اور یہ بات کوئی شک والی نہیں، میں اور آپ کی وفات تو بعد جس قدر مسلمان ہوئے کہ قیامت تک ہون گے، انہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز پڑھدیاں دیکھیا نہیں۔ ہن اسی کیویں آپ کی نماز پڑھاں گے؟ سانو آپ کی نماز صحابہ کرام کے ذریعے معلوم ہوئی۔ صحابہ کرام نے اپنے ساتھیاں صحابہ کی مجلس اندر 10 اکابر صحابہ موجود، ایک صحابی اٹھتا ہوا، نماز کا وقت نہیں لیکن انہوں نے نماز پڑھاوندا وا، اور پڑھا کے تے یہ بات کہتا کہ جیڑی میں نماز تانوں پڑھائی ہے یہ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے۔ صرف نماز کی گل نہیں جے، پورا دین، آپ کی نمازاں دے گواہ صحابہ، آپ دے حج دے گواہ صحابہ، آپ دے طواف دے
دے سفر دے گواہ صحابہ، حضر دے گواہ صحابہ، خلوت دے گواہ صحابہ، جلوت دے گواہ صحابہ، گویا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کی ایک ایک بات دے وہ شاہد نے، گواہ نے، اور آپ دی پوری زندگی صحابہ دے ذریعے ساڈے تک پہنچی آ۔ اگر صحابہ نو کٹ دتا جائے تے ساڈے تک دین دسو پھر کتھوں لبا۔ میں بات نو ذرا سمیٹنا لمبی بات نہیں کرتا۔ میں آج سفر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا اندر کنا حالات گئے اور امام حسین دا سفر او دا مقصد کی سی، غرض و غائد کی سی، انشاءاللہ اپنے کل گل نہیں کرا گا۔ تاریخ دے تناظر اندر تاریخ الخلفاء، تاریخ صحابہ، اسد الغابہ، البدایہ والنہایہ، معتبر تاریخ دیاں کتاباں دے تناظر اندر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا کوفے دا سفر کس طرح ہویا اور پھر اوتھے کی واقعہ پیش آیا، انشاءاللہ میں بڑے اختصار نہ اشاریہ کنایا نال عرض کرا۔ سب تو پہلی بار جس وقت آپ دی وفات حسرت آیات ہوئی، آپ دا جسد اطہر، جسد مبارک اجے تدفین نہیں ہوئی، جھگڑا پہ گیا اور تنازع اختلاف کیا۔ سقیفہ بنی ساعدہ دے اندر صحابہ کرام آپس اندر جھگڑ رہے یا اختلاف کر رہے یا، کچھ لوگ کہہ رہے یا منا امیر اور کچھ کہہ رہے یا منا امیر۔ کوئی کہتا ہے مہاجرہ جو اسی امارت دے حقدار، کوئی کہہ رہا کہ انصار جو اسی حقدار۔ یہ جھگڑا پیدا ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال لیا، سقیفہ بنی ساعدہ دے اندر تشریف لے گئے۔ لوگ باتوں بات باتاں کر لیا، جھگڑا ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے خطبہ دیتا، خطبے کے اندر آپ نے ایک بات کہی، الائمۃ من قریش، امام خلیفہ قریشیاں جو ہوئے گا۔ اس جگہ پہ موجود صحابہ انہاں دا تعلق انصار نال سی، انہاں دا تعلق مہاجرین نال سی۔ سارے بال اتفاق ابو بکر نو سب صدیق سمجھتے سن، سب نے بال اتفاق انہاں نے کہا جو ابو بکر کہتے ہیں بالکل درست وا، اسی اپنا جھگڑا، اسی اپنا اختلاف سارا چھڈیا۔ اصل اندر مومن کی شان ہی ہے، جس وقت اللہ تے او دے رسول دا حکم فیصلہ آ جائے پھر مومن اپنی مرضی نہیں کرتا، رب دے رسول دے سامنے اپنی گردن مومن چکا دیتا۔ انصار مہاجر خاموش، عمر فاروق موجود نے، عبد الرحمن موجود نے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے انہاں دونوں چوں تسی جنوں خلیفہ منتخب کرنا چاہتے جو کر دو۔ ساریاں نے بال اتفاق کیا اسی انہاں دونوں دا جنہاں دا نام پیش کیتا، اسی انہاں نو خلافت واسطے نامزد نہیں کرا گے۔ سارے خلیفہ بنی ساعدہ اندر موجود انصار و مہاجرین یک زبان بولے، ابو بکر تہاڈی موجودگی دے اندر اسی کسی ہور خلیفے دا انتخاب نہیں کرنا، اسی تہانوں خلافت واسطے نامزد کر رہے ہیں۔ سب نے بیعت کی تھی، عمر فاروق نے بیعت کی تھی، عثمان غنی نے بیعت
زبان بول کے گیا ابو بکر اسی سارے اس گل تے راضی ہاں تسی ساڈے خلیفہ اور اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنے ہاں۔ تو جیاں دی بات سب دی آ گئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بھی اٹھے، اپنا فرض منصبی اونا بھی ادا کیتا، اونا دا جملہ بھی تاریخ دیاں کتاباں چ موجود آ، اونا نے بھی کیا لا نرضا، اسی کسے دی خلافت تے راضی نہیں، اسی سارے خلافت ابو بکر دی راضی ہیں۔ خلیفہ ابو بکر بنائے گئے۔ دوسرا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت تھا، انہوں نے لوگوں کو جمع کیتا، فرمان لگے میرا وقت آخری ہے، میں جا رہا ہوں، تسی آ 6 بندے جڑے ہیں نہ انہوں تسی نہ انہاں جو کسی کو خلیفہ نامزد کر، کہڑے بندے؟ عمر فاروق، عثمان غنی، طلحہ زبیر، علی اور حضرت سعد، آ 6 بندے انہاں 6 بندیاں جو کسی کو خلیفہ نامزد کرنے، اے سیدنا ابو بکر نے انہاں کو مشورہ دیتا۔ جس ویلے مشورہ آیا، وقت آیا، 4 ساتھی خلافت تو دستبردار ہو گئے کہ اسی خلیفہ نہیں بننا، 2 بندے رہ گئے، ایک علی، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب نے بال اتفاق انہاں نے رل کے عبد الرحمن بن عوف نو اپنا جج منیا کہ جو تسی فیصلہ کرو اسی تہاڈا فیصلہ منظور کرا گے۔ انہوں نے فیصلہ کیتا، عمر فاروق خلیفہ بن گئے۔ عمر فاروق دی شہادت ہوئی، انہوں نے اپنی شہادت تو بعد پھر خلیفے دی نامزد کرنے 6 بندے انہوں پیش کیتے، انہوں جو خلافت لئی عثمان غنی نو انتخاب کر لیا، خلیفے بن گئے۔ اس تو بعد جس ویلے حضرت عثمان دی شہادت ہوئی، بلوائیاں نے، رافضیاں نے، خارجیاں نے، انہوں نے زور دیتا علی تو خلافت واسطے گیا۔ انہوں نے کہا میں انہوں نے نہیں ہونا جنہ چر تک مدینے والے لوگ بھی میری بیعت نہ کریں گے۔ انہوں نے کر دی اور حضرت علی خلیفہ منتخب ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کی وفات تو بعد جدو عبد الرحمن بن ملجم نے کوفے دی مسجد اندر صبح دی نماز کے وقت حضرت علی کے قاتلانہ حملہ کیتا اور ایسے حملے کی وجہ کر کے وہ شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی خلافت تو بعد، وفات تو بعد سب لوگاں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت واسطے چن لیا۔ ہن آؤ ذرا کے پیچھے، آپ نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہوئی، علی بن حاجب نبوہ 30 سال۔ ذرا کہ اس خلافت کے دور میں اسی گنتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 4 مہینے خلیفہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 6 مہینے خلیفہ رہے۔ حضرت عثمان 12 سال خلیفہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کے 9 مہینے خلیفہ رہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کے کچھ اتنے دن خلیفہ رہے۔ انہوں تسی کیلکولیشن کر لو، جمع کر لو، حضرت حسن کی خلافت تک پہلے سال خلفاء نے شمار کرو تے یہ بڑھتے ہیں 30 سال۔ 30 سال خلافت علی بن حاجب نبوہ رہی۔ 30 سالہ تو بعد سن 40 ہجریہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ نال چکر سی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لئی
اور امیر معاویہ نے بھی اپنی مور دستخط کر کے پیپر کر دیتا کہ حضرت حسن جتنا راضی ہوں گے میں انہوں نے ساری شرطاں ماننا وا اور جے میں وہ کہندے میں انہوں نے عزت کر دیا میں صلح کر اللہ کا کرنا آپ دی پیشین گوئی کے مطابق آپ نے ایک دفعہ خطبہ دینے فرمایا سی حسن حسین کھیل رہے سن آپ نے انہوں نے متعلق فرمایا ان ابنی حاضا میرا یہ بیٹا یہ مسلمانہ دی دو جماعتاں اندر صلح کرائے گا صلح دا سبب بنے گا اور اللہ ایدی وجہ کر کے خون ریزی کو ختم کر دے گا آپ کی پیشین کوئی سچ نکلی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت معاویہ علیہ صلح کر لی اور آپ خلافت تو دستبردار ہو گئے اور معاویہ کو خلافت دے دی اور حضرت معاویہ خلیفہ بن گئے ذرا انہاں دی زندگی بھی دیکھنا تاریخ اندر ہوتا ہے 30 سال حضرت معاویہ امیر رہے اور 20 سال امیر رہے اور 20 سال خلیفہ رہے انہوں نے 40 سالہ زندگی کو امارت دیا خلافت دیا پہلے 20 سال وہ گورنر رہے خلافہ دے دور اندر گورنر رہے اور 20 سال امیر معاویہ خلافت دے متمکن رہے اور پوری اسلامی دنیا اندر اللہ پاک نے امن قائم کر دیتا اور بڑی ترقی ملی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دے دور اندر میں اس گل کو اتنے سمیٹ دیتا امیر معاویہ اجے زندہ نے مغیرہ بن شعبہ انہوں گورنر نے انہوں کی زندگی اندر انہوں مغیرہ بن شعبہ نے پہلے حالات کو دیکھ دیا ہویا امیر معاویہ نے مشورہ دیتا کہ کل نو خلافت کا جھگڑا ہوئے گا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تسی اپنے بیٹے نو یزید نو خلافت واسطے متمکن کر دو نامزد کر دو اور یہ خلیفہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ قبول کر لیا اپنی زندگی اندر اپنے بیٹے کی خلافت واسطے انہوں نے لوگوں کو بیعت لینا شروع کی حتیٰ کہ سلسلہ چلتا ہے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان یہ معاویہ کا چچا زاد بھائی یہ اس وقت مدینہ طیبہ دا گورنر سی امیر معاویہ نے یہ اللہ پیارے ہو گئے یزید نے یہ پیغام کر لیا کہ میرے واسطے اہل مدینہ انہاں کو بیعت لو خلافت انہاں بیعت لے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیا کہ آپ مسئلہ بیان کرو انہوں نے کیا میرے حال پہ رحم کرنا کہ مینوں ایک رات کی مہلت دو میں پھر دسا آئے واپس انہوں نے تیاری کی تھی مکے آ گئے مکے آ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتنے انہوں نے رہائش کی ادھروں کوفے والے ذرا اس بات کو ذہن اندر رکھو جنہیں شرارت عہد شکنی دھوکھا سج کے تے پھر پیچھے ہٹ جانا یہ ساریاں گلاں کوفے والے اندر پہلے بھی سن اور اس وقت بھی پائی گئی ہے انہوں نے کوفے تو خط لکھنے شروع کر دیتے اے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے والے سفر کی ایک ابتدا ہو رہی ہے لیکن اس کو پہلے انہوں نے کچھ پورے انتظام کیا خط لکھیا بندے کلے ایک خط نہیں 2 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں 18-12 ہزار
وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور انہوں نے یہ گل باور کرائی گئی اسی سارے تواڈے ہاتھ دے بیعت کرن واسطے تیار ہاں، جانا قربان کرن واسطے تیار ہاں، مال قربان کرن واسطے تیار ہاں، اسی تانوں خلیفہ منن واسطے تیار ہاں، تسی کوفے اندر آ جاؤ، اسی تواڈی بیعت کرن واسطے تیار ہاں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سب تو پہلے کام کیتا کہ میں تحقیق کر لواں کہ واقعہ یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ انہوں نے اپنا چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل انہوں نے کہا کہ جاؤ کوفے دے حالات انہوں کو باخبر ہو کے مینوں اطلاع دینا، اگر حالات سازگار ہوئے تو میں بھی آ جاؤں گا، اگر حالات سازگار نہ ہوئے تو میں نہیں آؤں گا۔ مسلم بن عقیل چلے گئے، دو ساتھی اتوں مدینے آئے، مدینے جو راہبر دو لے انہوں نے لے کے کہ مسلم بن عقیل کوفے وال سفر شروع کر دیا۔ رستے چ ریگستان کا علاقہ آیا، پانی نہیں لگتا، ایک راہبر ایک ساتھی اللہ نو پیارا ہو گیا۔ تمہیں پتا ہے جو ساتھی یہ موقع کہ وہی وفات ہو جائے تو بندے کا دل لگ جاتا۔ انہاں خط لکھیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا گاں جان نو جی نہیں کرتا، یہ میرا دل کرتا واپس۔ امام حسین نے پیغام دیتا، سختی نال حکم دیتا کہ مسلم واپس نہیں آنا، تم توڑ کوفے پہنچنا۔ گل کی کہ کوفے تک پہنچ گئے۔ کوفے اندر اوس جا نامی وہ دے گھر جا کے ٹھہرے، کچھ وقت اتنے گزاریا، پھر حانی بن قربہ وہ دے گھر آ گئے۔ انہوں نے گھر خفیہ طور پہ کوفے والے لوگوں نے بیعت کی تھی، اور پھر جدوں حالات خراب ہونے لگے یزید نے نعمان بن بشیر نو اپنا قید و گورنری تو امارت تو معزول کر دیا۔ کیوں کیتا؟ انہوں نے حالات کا پتا، ایک آدمی یزید کا قید تھا وہ بھی پارٹی کا، کہنے لگا نعمان لگتا تو بڑا کمزور ہو، تو یا اپنے آپ کو کمزور سمجھنا وا، حالات بگڑ رہے ہیں تو کیوں نہیں انہاں بندیاں کو پکڑ لیا؟ اللہ کا بھلا کرے۔ کہنے لگا گل سن، جیڑی کمزوری اللہ دے رسول دی فرما برداری اندر آ میرے لیے وہ کمزوری پسند وا، میں کسی دا خون نہیں بہانا، اور جیڑی گل تے رب نے پردہ پایا وا میں اس پردے نو فاش نہیں کرنا۔ اگر انہاں دی کامیابی اور در پردہ کوفے والے لوگ انہاں دے ہاتھ تے امام حسین دی بیعت کر دیا، اللہ نے پردہ پایا کہ میں پردہ ہی رہن دینا، میں فاش نہیں کرنا۔ اس بندے نے کسی بندے کو کلیا یزید کو، کہنے لگا آ حالات نعمان بن بشیر یہ کنٹرول سنبھال نہیں سکتا، مشورہ دیتا کہ تو عبداللہ بن زیاد نو اپنا ابن زیاد نو ان تو اتوں کا گورنر بنا۔ اس وقت یزید ابن زیاد کے مطمئن نہیں سی، اس وقت وہ بصرہ کا امیر سی، گورنر سی، اور ان قریب یزید انہوں گورنری تو معزول کرنے والا سی، لیکن اس بندے کے مشورے سے ان کو بلایا کہ بلا کے انہوں کوفے کی گورنری دے دیتی، نعمان بن بشیر کو معزول کر۔ جس وقت کوفے اندر داخل ہوا بڑے فریب نہ کاٹا ماریا، منہ تے کپڑا لپیٹیا، آ رہا وا، لوگوں سلام کر رہا، وہ بھی لوگوں کو سلام کر رہا وا، لیکن کوفے والے سمجھیا کہ اے امام حسین آ گیا، وہ کہنے لگے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اللہ کے رسول کے بیٹے تمہیں سلام ہو۔
کسی نے بھلیکا پی گیا سارے انہوں نے سمجھا امام حسین وہ چپ کر رہا کوئی نہیں بولیا عمارت صدر اپنا عمارت میں جڑا ہے سی نا امیر دا وہی کے جو میرے ہاؤس اتنے چلا گیا اتنے جا کے نا ابن زیاد جس ویلے گورنر بنایا گیا انہیں اپنا نام ایک غلام لیا انہوں غلام کو کہنے لگا تو اپنا راز فاش نہ کری بھی میں اتوں کا باقی میں باہر آیا تے 3000 روپیہ 3000 درہم لے جا تے پتہ کر کے آ کہ کون بندہ وا جیڑا امام حسین واسطے بیعت لے رہا وا اور وہ کدے گھر وا سارا پتہ لے کے سی آئی ڈی لے کے اپنا آپ نہ دسی تے جا کے پتہ کر کے میرے خبر دے یہ گیا پتہ کہ یہ اس جگہ تک پہنچ گیا جیڑا حضرت مسلم بن عقیل انہاں تک پہنچاوندا سی اتنے گیا جا کے اپنا مدعا دسیا کہ میں بیعت کرنا چاہنا میں فلاں جگہ تو آیا ہوں تے مینوں تسی مسلم بن عقیل دے کول لے جاؤ انہاں کہا بھی تو خیر نال آیا ہاں ہدایت دے آیا ہاں چنگی گل وا لیکن اجے ساڈا معاملہ مستحکم نہیں ہویا تینوں راج رکھی کہ میں تینوں مسلم بن عقیل دے کول لے جانا لے گیا بظاہر بیعت کی 3000 جڑا ہدیہ بھی دیتا کہ تسی اپنے مشن اندر اینوں خرچ کریو سارا کچھ ہیب لے کے واپس آ جا کے یزید نوں پوری سی آئی ڈی دیتی کہہ لو مسلم بن عقیل تو ایک دھوکہ شروع ہو گیا اور کرنے والے کوفی جا کے دسیا کہ حانی بن عروہ دے گھر دے گا وہ بندہ دا مسلم نام اور وہ امام حسین واسطے بیعت لے رہا وا ساری سی آئی ڈی دیتی ابن زیاد کہنے لگا اعلان کیتا کہ میرے کو حانی نہیں آ رہا سارے لوگ آئے نامی گرامی وہ کیوں نہیں آیا کسی نے جا کے حانی کو کیا کہ تینوں گورنر امیر یاد کرتا کیوں نہیں آیا گھر سن کہنا گھر سن چلے گئے حانی نے بڑی کوشش کی تھی کہ میں پردہ رہن دما لیکن مجبور ہو گیا حانی نے بلایا کہنے لگا میں نے 10 مسلم کے نقیر ہوتے نہیں تینوں پتا کہنے لگا جی میں نہیں پتا وہ جدو اینا تکرار کیتا نا ابن زیاد نے اس غلام کو بلایا ان سامنے کیتا سارا راز کھل گیا کہنے لگا کہ ادھر کر کے بندہ گیا نہیں 3000 روپیہ نہیں دیتا سارا قصہ دسیا اس وقت حانی بیچارہ کہنے لگا یہ نہ جیلے لے حانی کے گھر والوں کو پتہ لگا انہوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا کہ اسی کسے عمارت پہ حملہ کریے سارا بندہ کہ انہوں نے لیکن قاضی شریح ان نے یزید کی ابن زیاد کی حمایت کی تھی ان کیا نہیں ہمیں خوشی کرو نہ لڑو نہ وہ صرف نہ تفتیش واسطے انہوں نے کسرے عمارت کے اندر رکھا گیا ہوا انہوں نے کچھ نہیں کیا جائے گا کہ تسی نہ ذرا پتہ کر لے تو کہ وہ کون بندہ ہوا ان گرفتار کرنا انہوں نے اتنے رکھا حانی نال جو کیتا سو کیتا آخر مسلم بن عقیل تک پہنچن دیا کوشاں مسلم بن عقیل اجے انہوں نے گھر پولیس آئی انہوں نے اندر چلے گئے پھر آئی انہوں تلوار سے باہر آئے وہ لڑائی واسطے تیار ہو گئے لیکن کیا کیا نہیں اسی آرام چلے گئے اندر گھر والے بیچارے خوف زدہ ہوئے انہوں نے کیا اس طرح کرو ساڈے گھر چلے گئے اگلے دن جتھے ٹھہرے سی ایک انہوں نے گھروں باہر نکلے ایک عورت آئی کہنے لگی اللہ دے اپنے اپنی قوم آتے اتنے
کہ میں مسلم ہوں، جی تو مینوں اندر آؤں کی اجازت دے تو میں اندر آیا، ان کے آگے اندر چلے گئے۔ باہر پھر بندے آئے، باہر تلوار لے کے باہر آئے، گل کی جی انہوں نے مسلم بن عقیل گرفتار کر لیا، قصرے عمارت سے کھڑیا گیا، اتنے قصرے عمارت سے انہوں نے شہید کیا گیا اور لاش جڑی ہے انہوں کی بازار اندر سوٹ دی لڑن واسطے۔ اس کو قصرے عمارت کے سارے ایک پہلو 4 بندے آئے، مسلم 4000 آئے، 4000 تو بعد ودتے 40,000 بندہ آ گیا۔ ابن زیاد نے جڑے کوفے دے سردار سن قبیلے کے وڈیرے انہوں نے بلایا، ہر ایک نال گل کی، انہوں نے کہا اپنے قبیلے خاندان والے اندر پوچھنا چاہتے۔ صبح تو لے کے سلسلہ شروع ہویا، بندے کٹتے گئے حتیٰ کہ رات جدوں آئی کہ اس وقت مسلم بن عقیل دے نال کوئی بندہ نہیں ہے۔ ایسے نال بد کے کوئی دوسری آ جائے گا تو ہو سکتا کہتے ہیں مران گے، جانا دواں گے، مال قربان کرا گے۔ جدوں آدھا ویلا آیا، فرض تک شاید دی گل بالکل سچی نکلی۔ رستے اندر امام حسین فرض تک شاعر کو ملے، انہوں نے گل پوچھی کہ کوفے دے حالات کی آ؟ فرض تک کہہ لگا کوفے دے حالات یہ نے، انہاں دیاں تلواراں یزید نال وا دل تواڈے نال۔ اور اسی طرح امام مسلم کو شہید کر دیا گیا، اور امام حسین اجے رستے پہنچے، شہادت کا پتہ لگا، انہاں کہا کہ بہتر واسی بابا چلے، لیکن مسلم کے بیٹیاں نے کہا کہ جتھے ساڈا بزرگ گیا وا انہاں دے بھائیاں نے کہا جتھے ساڈا بھائی شہید ہویا اسی بھی شہید ہونا سی واپس۔ امام حسین کہنے لگے تواڈے تو بغیر کوئی زندگی کوئی نہیں، آ جاؤ تسی بھی اوتھے مومن ہوتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے اندر پہنچ گئے اور کموں بیش 80 ساتھی سن، جنہاں دے بچے بھی سن، عورتاں بھی سن۔ 80 اس خاندان دے قبیلے دے اس اپنا قافلے دے ساتھی جدوں پتہ چلیا کہ کوفے دے حالات انہاں کربلا پہنچ گئے، اتھے انہاں تے حملہ کیا، انہوں نے شہید کر دیا۔ اور اتنے علماء نے 2 گلاں کیتیاں نے، میں انہاں 2 گلاں وال اشارہ کر کے میں تھوڑا جہا شہادت کا منظر عرض کراں گا، پھر اپنی بات کو ختم کراں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی شہادت کا واقعہ پیش ہو، بچے بھی شہید ہو گئے، جو اپنا معاملہ پیش آیا سب ساتھیاں نے سامنے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو، اپنا مسلم بن پہلے شہید ہوئے، پھر حسین بھی شہید ہو گئے۔ کوفے والیاں نے ابن زیاد نے خاص کر کے، شمر نے خاص کر کے ظلم کیتا اور حضرت حسین کے اوپر انہوں نے مظلومانہ شہید کر دیا۔ ہن ذرا اگلی گل سمجھنا کہ شہادت کا واقعہ کتنا ہویا تے کی کچھ ہویا۔ ایک ابو محلف راوی، ایک محمد صاحب راوی، دونوں جھوٹے، انہوں نے کربلا کا واقعہ بڑا عجیب و غریب جھوٹ مار کے لکھیا۔ میں 2 جھوٹ انہوں نے دسنا وا تاکہ پتہ چلے کہ جہی گل انہاں کیتی ہے بالکل غلط۔ ایک کے واقعہ مقتل حسین کتاب لکھی ہے، آپ نے لکھیا کہ جس وقت امام حسین شہید ہو گئے، انہوں کا گھوڑا وہ اگے ہنایا، اگلے جڑے پیر وا وہ اس طرح چھڑتے جی مارتا، اس طرح ایک بندے نے دیکھا، انہوں نے کہا تھوڑا بیڑا کر جے، یہ تو نبی پاک کا گھوڑا وا، یہ قابو کرو تو میرے کو لیاؤ۔ وہ لوگ وہ مگر گئے، ان کئیاں نوں اگے مار دیتا، لیکن قابو اندر نہ آیا۔ وہ گھوڑا جڑا بنا ہن جتھے امام حسین شہید ہوئے
دوسرے شہداء کو عبور کرتا ہے، امام حسین تے شہید ہوئے، اتنے اگے گھوڑے نے اپنا سر متھا وچ دیتا اور وہ ہنہنایا کہ بڑا وہ نقصان ایک جھوٹ تے بولیا، حالانکہ اس طرح کوئی گل نہیں۔ دوجا جھوٹ یہ بولیا کہ امام حسین کے شہادت کے دن آسمان تو خون کا میہ برسیا، یہ بھی جھوٹ بولیا۔ اگلی گل آ جاؤ کہ امام حسین کا ایک اقدام کدے لئی سی، آئیے ذرا بات ہوش نال سن لو، عقیدے کی گل وا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول نے، آپ دے تربیت یافتہ نے، آپ دے صحابی نے، انہاں دے فضائل اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے بیان کیتے۔ میرا اس بات ایمان حسین کا جانا دینی اعتبار نال بھی درست اور دنیاوی اعتبار نال بھی درست۔ حسین جد خود درست وا، خدا ہر ایک اقدام بھی درست وا۔ اگر اسی یہ گل کہیے کہ حسین کیوں گیا، صحابہ نے بھی روکیا، بالکل بات بجا وا، تاریخ نے گل محفوظ کی دیا، لیکن جتا رب دی تقدیر یقینی سی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عزم بھی یقینی سی کہ میں اتھے ضرور جانا۔ عمار دوہنی جن اس واقعہ کو بیان کیتا اور انہوں نے امام باقر انہوں نے بیٹے کو پوچھیا کہ تسی مینوں یہ واقعہ دسو۔ امام باقر رحمہ اللہ نے وہ واقعہ انہوں نے اس طرح بیان کیتا جویں اکھاں نال کوئی بندہ ویلا ہو۔ جڑا انہاں واقعہ بیان کیتا وہ واقعہ کیا کہ کوفے والے آئے، ابن زیاد کی فوج آئی، انہوں نے مظلومانہ حضرت حسین کو شہید کر دیتا، پانی بھی بند کر دیتا، دریائے دجلہ تے پہرا لا دیتا، جے کو اتھے پانی لین جائے گا تو اتھے بھی پانی انہوں نہیں دیتا جائے گا۔ اللہ کی تقدیر غالب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، انہوں جو اللہ کے راج شہید ہو کے جانا دیتیاں انہوں مردہ نہ دو، وہ زندہ رہیں اور تمہوں انہوں کی زندگی کا شعور نہیں۔ ساڈا ایمان امام حسین کا مکیوں کوفے اندر جانا، امام حسین کا اقدام کرنا، امام حسین کس بات لی گیا، اس بات میں اسی دینی اعتبار نال بھی درست سمجھنے دنیاوی اعتبار نال بھی فائدہ مند سمجھنے، لیکن اللہ دی تقدیر غالب وا، رب دی تقدیر دے سامنے کسی دی تدبیر نہیں چلتی۔ اللہ نے تقدیر اندر یہ لکھیا سی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے 10 محرم نو اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے، اپنی جان دے دیتی، خاندان جڑا وا تباہ کرا لیا، سب کچھ ہویا، لیکن بیعت یزید واسطے امام حسین نے نہیں نہ اس گل نوں نہ منیا۔ کہندے سی کہ مینوں تسی نہ ساڈے ہاتھ تے یزید کی بیعت کرو، انہاں کہا یزید کو لے جاؤ، میں خود نہ گل کر لواں گا، لیکن میں یزید واسطے تواڈے ہاتھ تے بیعت نہیں کرنی۔ اینی کہ گل سی، اللہ تعالیٰ نے انہوں شہادت کا مرتبہ دیتا۔ اگلی گل جڑی ہے، کل میرے کو ایک بندہ دوائی لے آیا، مینوں کہندا جی محرم دے چور کھا کھا کے گلا رہ گیا۔ میں کیا بہنا چاہیے سی، وہ بیچارے اتھے فاقہ کش بھوکے، انہوں نے پانی نہیں لبھیا۔ میں کیا سارا سال میں اپنے اکھاں نال ویکھیا، کل کئی بندے اللہ جانتا نہ نماز نہ روزہ، مجھے چنگی طرح پتا، نہ نماز نہ روزہ، پر لوگوں پڑھ کے جگ پڑھ کے پانی پلاؤندے ہو، اور رکھتے بندے ہو، انہوں پانی نہیں لبھیا، تسی عیش کرن دے جو، انہوں کھان پین نوں کچھ نہیں لبھیا، انہوں کوئی پروٹوکول دین والا نہیں ملیا، تے تسی دیکھاں پلاؤندے جو۔ یہ کیا امام حسین دا محبت آ، انہوں پانی نہیں لبھن دیا تے پڑھ کے حسین کے نام دیاں سبیلاں
کام اے حدیث کہندے آ غلط وا شہادت اللہ انہوں نے قبول فرمائے اور نواسہ رسول نے بلکہ دونوں بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے پیارے رسول نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ اے میرے دونوں بیٹے اے جنتی جواناں دے سردار اللہ تعالیٰ انہوں نے شہادت قبول کرے لیکن جو کچھ انہوں نے شہادت کے سلسلے اندر 10 محرم نو کیتا جاندہ اللہ دی پناہ نہ صحابہ نے کام کیتا نہ ائمہ نے کام کیتا نہ امام حسین نے نہ کما دا حکم دیتا بے پردہ برہنہ نوجوان لڑکیاں اللہ جاندہ قبرہ دے اندر اس طرح کرن دیاں جویں انار کلی اندر پھر گیا امام حسین آپ صورت دیکھ گیا تو قبرہ دے اس طرح کر کے نبی تجدید کرنی ویسے سے تو جڑی ابو دی پہ گیا اتنا کو نشان کر دو کہ وہ جڑی ہے نا پتہ لگے بھی قبر ہوا کیونکہ قبر دی بھی ایک حرمت عزت ہوندی ہے ورنہ بیٹی قوم کا نام کوئی نہیں کہ آج نہیں کہ کل نہیں کہ پرسوں ایک دن آ جانا وا رہے نام رب دا کسے دی قبر دا دنیا دے پتہ دور نہ جاؤ ساڈے دادے باپے جو بھی دوستان دے نال پیارے ہوئے انہاں دیاں قبراں دا کہیں پتہ میرا پیارا ہو سکتا وا کہ قبرستان تے سکھا ہندوؤں نے اتنے ہاروا دیتے ہوں اتنے کٹیاں پانیاں ہے کسی کی قبر کا نشان ہے تھی سب دیا گلا چڑھو 1 لاکھ تے کئی ہزار انبیاء دنیا سے آیا آپ کی قبر تو بغیر کسی نبی کی قبر کا پتہ تجدید کرنے کی مانا کوئی آ ساریاں گلاں دور نے میں جے تانوں پوچھاں نا ایک تو کر کے پوچھنا نہیں وقت نہیں تیرا دادا داسو دی قبر کتنے ہے کل ایک بیٹی آئی میرے کو مینوں کہندی جی قبراں تے بیٹی پوری مینوں پتہ لگا وا کہ میرے ابو تے امی دی جڑی ہے نا قبر بہ گئی ہے میں کہا بیٹا تینوں تیرے ابو امی دی قبر دا پتہ کہندی نہیں تے میں کہا تیرے چاچیاں نوں دوجے گھر والے کسے نوں نہیں پتہ تے میں چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے کہ رہن دے جس طرح دا حال ہے یہ اج نہیں تے کل مٹ جانیاں کل نہیں تے پرسوں مٹ جانیاں ساریاں چیزاں نے ختم ہو جانا وا ربے نام دے رب دا نام آ ہے تھوڑا جہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت دا واقعہ اینا باقی جو کچھ لوگوں نے بنایا اتنے قاسم دی شادی کر لی زینب دے نال بنا کر لیا وہ پھر مہندی بھولن لیا اللہ دے بندے وہ پیر نوں پانی لبدا نہیں تے مہندی پھر واسطے پانی لگ گیا اللہ ہے یعنی من کرد اللہ صحیح دین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون اللهم صل علی محمد وبارک وسلم اللهم ارحمنا ولا اللهم ارحم على أموالنا ولا تحملنا رسولنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين